ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور علماء کرام، مشائخین عظام، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حضرت مولانا سید علی اکبر نظام الدین صاحب، سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ قاموس رحمۃ اللہ علیہ، اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، بادشاہ بھی پاؤں چومیں گے، نبی کے در کا گدا تو ہونے دو، سیر کونین پھر کرو حاذق، دل کو تم آئینہ تو ہونے دو۔ یہ مرکزی حکومت نے جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ لایا ہے، مسلمانوں کو یہ کسی لحاظ سے، کسی ترمیم سے، 48 ترامیم سے کسی سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم اس ساری بل کو، اس ایکٹ کو نامنظور کرتے ہیں، اور یہ ان کے غلط پروپیگنڈے کو ہم صاف کہتے ہیں۔ اکثریت طبقے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ہندوستان یا پاکستان میں وقف ہوتا ہے، نہیں، یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ وقف کا نظام ہے۔ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ سب سے پہلے خیبر کی زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ زمین بہت پسند ہے۔ آقا نے کہا اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو، اس کو کوئی بیچ نہ سکے، اس کو تمہاری وراثت نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس کو وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روما کے کنویں کو وقف کیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو وقف کیا۔ مولا علی جو سوکھی روٹی کھاتے تھے لیکن مدینے کے اپنے کھجوروں کے باغ کو اور یمن کے باغوں کو وقف کر دیا۔ تو اسے دیگر کئی صحابہ ہیں جنہوں نے تابعین ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں یہ مغل راجاؤں نے، مغل بادشاہوں نے کیا، ارے وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم انہی کے غلام ہیں۔ اور یہ غلام دار السلام کے میدان سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اب یہ اتحاد، آپ کو اس بل کے خلاف میں آواز بلند کرے گا، یہاں پر اب کوئی تبلیغی نہیں، کوئی بزرگان دین کا ماننے والا نہیں، کوئی جماعت اسلامی کا نہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا نہیں، کوئی اہل حدیث کا نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پر ایک ہو کے ہم جمع ہیں۔ اور یہ آواز دارالسلام کے میدان سے دلی تک جانا چاہیے کہ آواز دو، آواز دو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔